یہ میرے آقا کا عمل ہے، یہ میرے آقا کا فعل ہے، یہ میرے آقا کا کردار ہے، لیکن ہمیں اس میں سے نکلنا ہوگا. کیا ہمیں سے نکلنا ہوگا. الحمدللہ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کے بھی قائل ہیں اور سیرت کے بھی قائل ہیں. پر میں نے بات واضح کر دی ہے، اگر آنے کا ذکر کرے تو یہ نبی کا میلاد ہے، اور اگر آقا کی زندگی بیان کرتا ہے تو یہ میرا آقا کی سیرت ہے. کوئی لمبی تھوڑی بات نہیں ہے. باقی رہا کہ اگر میں اپنے گھر کو سجا رہا ہے، یہ تو ہم اپنے کی معاملات میں سجاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی طرح بیٹھے ہو، ماشاء اللہ اہل علم بیٹھے ہو، مجھ سے سینئر ہے، تجربہ کار ہے، عالم کائنات میں اگر ہمیں مختلف خوشیاں ملتی ہیں، کیا مختلف خوشیاں ملتی ہیں، تو کیا میرے آقا کا ہمیں مل جانا یہ سب سے بڑی خوشی نہیں ہے؟ بولیے، یہ سب سے بڑی دولت نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی سعادت نہیں ہے؟ میرے الٹے ہاتھ میں، میرے سیدھے ہاتھ میں دونوں علم بیٹھے ہیں، علماء ہیں، یہ بار خطیب ہے، یہ اندر خطیب ہے، قاری صاحب مطالعہ ہے، عامہ صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں. اب یہ جملے پہ غور کریں اور توجہ طلب جملہ ہے، توجہ طلب جملہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے سارے نبیوں نے دعا کی نہیں کی، تمام نبیوں نے. اور ایک جملہ عرض کیا کہ باری تعالیٰ نبوت اور رسالت، کتاب اور حکمت، عزت، یہ وقار، یہ عروج، یہ بلندی، یہ عزت، یہ رفعت، یہ قدر و منزل، یہ شان و شوکت، اے باری تعالیٰ سارا کچھ لے لے پر ایک نعمت دے دے، ایک تحفہ دے دے. کیا؟ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما. یہ انبیاء مصطفیٰ السلام جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہے، زندہ ہے، حیات ہے، زندہ اٹھائے گئے، قرآن چیز کا شاعر ہے، قرآن چیز کا گواہ ہے، رب نے کلام میں فرمایا ہے. اب وہ آئیں گے پھر نبی، کیا بولیے، پھر نبی ہی رہیں گے، لیکن اب وہ میرے محبوب کی امت میں امتی بن کر آئے. کتنا تحفہ ہے. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ میں کیا کروں، کہ ایسا تضاد پیدا ہو گیا ہے، فتوے لگ رہے ہیں، ترکیب و ترکیس ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہ وہ میں کہتا ہوں محترم وہاں کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، یہ دونوں میرے آقا کی زندگی کے حصے جز ہیں. کتنے؟ بولیے، میرے آقا اسلام کی ذات کے دو جز ہیں. پہلا جز ہے میلاد النبی، دوسرا جز ہے سیرت النبی. اب سننا، ادھر بھی علی نہ بیٹھے، ادھر بھی علی نہ بیٹھے، آپ ماشاء اللہ مطالعہ ہے. اب جملہ دینا چاہتا ہوں، سیرت النبی صدقہ ہے میلاد النبی. سیرت النبی صدقہ ہے میلاد النبی کا، اور میلاد النبی ہوا ہی سیرت کے لیے. میلاد النبی پہلے ہے، سیرت بعد میں ہے. تو ہمیں کہہ سکتا ہوں اور بربلا دے رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں، کوئی تردید نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پہلے والا کہا دیا ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل دیوبند ہے، وہ اہل تشیع ہے، وہ اہل سنت ہے. اگر وہ ایک جمعہ پورا یا دو جمعے یا چار جمعے، اگر وہ پورے ربیع الاول میں اگر نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، حلیمہ سعدیہ کا نام لے رہا ہے، آقا کی والدہ کا نام لے رہا ہے، والد کا نام لے رہا ہے، جس طرح پیدا ہوتے ہیں کیا کیا معجزات سامنے آئے، اس دن کیا کیا استقبال ہوئے، اگر وہ محبت میں، پیار میں، اگر وہ سارا ذکر کر رہا ہے تو الحمدللہ یوں سمجھو کہ وہ نبی کا میلاد منا رہا. اور اگر وہی ربیع الاول میں 4 جمعے آقا کی سیرت میں سے کوئی پہلو لے لے، کسی پہلو پر وہ 4 جمعے پڑھائے تو الحمدللہ یوں سمجھو اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت کا اس نے درس دیا ہے، تعلیمات کا درس دیا ہے. میلاد صرف ایک مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ ہو گئے، میلاد صرف ایک مرتبہ ہوا.
یہ بنتا ہے کہ اگر آنے پر تو ایک دن کام ہوا ہے، اتنا زور و شور ہے اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ میرے آقا کی پوری سیرت 63 سال کی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالو اور تعلیمات مصطفیٰ علیہ السلام میرے آقا کی امت تک پہنچاؤ۔ اور میں نے پہلے بات کی ہے کہ سیرت نبی سب کا میلاد نبی کا ہے، اور میلاد نبی ہوا ہی سیرت کے لیے ہے۔ آقا کے اگر آنے کا ذکر کریں، ہاں ابتدا پہلا پہلو ہے میلاد، دوسرا ہے سیرت آقا علیہ السلام کی۔ میں یہ دوسرے لفظ استعمال کروں گا، میلاد النبی اب بنایا نہیں، کیا اب بنایا نہیں جاتا، میلاد النبی منایا جاتا ہے اور سیرت نبی کو اپنایا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، ان کا کردار خوبصورت ہو جائے، ان کی ادائیں خوبصورت ہو جائے، میرے آقا کی زندگی کے علاوہ، میرے آقا کی سیرت کو اپنانے کے علاوہ، خدا کی قسم امت مسلمہ کی زندگی کو کبھی بھی رنگ نہیں چڑھے گا۔ اگر چڑھے گا تو آقا کی خصوصیت کو اپنانے پر چڑھے گا۔ یہ دو چار باتیں میں ابتدا میں کی ہیں اور الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی باتیں کی ہیں۔ اب میں تو اگلا جملہ دینا چاہتا ہوں، تمام نبیوں نے آقا صاحب کی امت میں آنے کے لیے بات کی بات ابھی تو ہے، ویسا ویسے ہی ہے۔ بولیے کہ اے باری کا ہمیں اپنی واپس امت میں پیدا کرنا، آپ نے مانگا ہے ایسا آپ نے طلب کیا، یاد ہے آپ کو؟ یہی جملہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ نبی اس طرح ساری زندگی میں جب وہ نبوت پر فائز تھے، پیغمبری پر فائز تھے، رسالت پر فائز تھے، وعدوں نصیحت کر رہے تھے اور 3 اعلان کرتے تھے۔ کتنے؟ بولیے 3 اعلان کرتے تھے۔ پہلا اعلان اللہ کی وحدانیت کا تھا، اس کے بعد اللہ شریک ہونے کا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اپنی طاقت میں، اپنی قوت میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیار میں وہ چکتا ہے، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے۔ پہلا اعلان یہ ہوتا، اور دوسرا اعلان کیا ہوتا؟ جو موقع کا نبی ہوتا، جس کی نبوت جاری ہوتی، دوسرا اعلان کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ لیکن قربان جائیں قاری صاحب دونوں تشریف فرمائے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، میں نے اس آیت کو پڑھو تو کانفرنس سجائی گئی۔ ابھی تو کوئی دنیا میں نبی آیا ہی نہیں، ابھی تو سلسلہ شروع نہیں ہوا، رب نے کانفرنس بلائی، جلسہ بلایا، تقریب بلائی، خوبصورت محفل سجائی، سارے نبیوں کو بلایا، اقرار کروایا، اعتراف کروایا، اپنے نبی کو سامنے بٹھا کے تعارف کروایا، فرمایا سنو میں تمہیں جو کچھ دے رہا ہوگا کسی وجہ سے دے رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے کام کرنا ہے۔ کیا مولا وہ کیا؟ فرمایا 3 اعلان کرنے ہیں۔ کتنے؟ پہلا اعلان کرنا ہے میرا کہ میں ایک ہوں،